اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ زبان جس سے ہم بول رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ کان اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ہمیں عطا فرمائی ہے جس سے آپ سن رہے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر آپ ان سے معلوم کریں جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ ایک اللہ والے نے ایک اللہ والے سے شکایت کیا کہ ہم بڑا غریب ہیں، مجبور ہیں، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو دوسرا اللہ والا اس اللہ والے کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں تو کروڑوں پتی بنایا ہے اور تم اپنے آپ کو کہہ رہے ہو کہ ہم غریب ہیں، مجبور ہیں۔ تو اللہ والے سمجھا رہے ہیں، اللہ والوں کی بات بڑی حکمت سے خالی نہیں ہوتی ہے، بڑی حکمت پر مشتمل ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں 2 ٹانگیں دی ہیں اور ایک ٹانگ سے بھی اللہ تبارک تعالیٰ انسان کا سارا کام کروا لیتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کسی کے 2 ٹانگ بھی نہیں دے، اس پر بھی اس کا کام چل رہا ہے۔ اللہ نے تمہیں 2 ٹانگ دی ہیں، ایک ٹانگ سے بھی کام چل سکتا ہے، ایک ٹانگ ہمیں دے دو، ایک پاؤں ہمیں دے دو، اس کے عوض میں 10 لاکھ روپے لے لو۔ کہا کہ حضور کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں 2 ہاتھ دی ہیں، ایک ہاتھ دے دو، اس کے عوض میں اس کے بدلے میں 5 لاکھ روپے لے دو۔ کہا کہ حضور نہیں ہو سکتا ہے۔ اچھا اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں 2 آنکھیں دی ہیں، سماج میں بنا آنکھ والا بھی ہے، ایک آنکھ والا بھی ہے، ٹیڑھا آنکھ والا بھی، ٹیڑھی آنکھ والا بھی ہے، ایک آنکھ دے دو، اس کے عوض میں 5 لاکھ لے لو۔ کہا کہ حضور نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اس اللہ والے نے دوسرے اللہ والے کو کہہ رہا ہے انگلی کا اوپر والا اس سے دے دو، 5000 روپے لے لو۔ کہا کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ والے کہہ رہے ہیں تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم بڑا غریب ہیں اور میں نے تمہارے دیے ہوئے اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں کروڑوں روپے لگا دیا اور تم اپنے آپ کو غریب کہہ رہے ہو۔ میرے محترم دوستو، اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں ہیں، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ تبارک تعالی ہماری نعمتوں میں اضافہ عطا فرماتے رہیں گے، اور اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اگر ہم ناشکری کریں گے تو اللہ تبارک تعالی اپنی دی ہوئی نعمتوں میں بے برکتی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور آج ہمارا یہ خیال ہے کہ دنیا سب کچھ ہے۔ نہیں بھائیو دوستو، دنیا تو 60 سالہ 70 سالہ زندگی والی زندگی ہے۔ انسان یہ کسی سے بھی معلوم کر لو کہ انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ جائے گا۔ اس کی مثال دیکھ لیجئے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اس وقت بھی موجود ہیں، آسمان پہ اس کو اٹھا لیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کا ارادہ ہے، کہیں جانا چاہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک شخص نے درخواست کی، حضور آپ سفر میں جانا چاہتے ہیں، ہم آپ کی خدمت کے لیے ہم خدمت کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی مجھے اپنا رفیق سفر بنا لیجئے تاکہ آپ کی صحبت میں رہ کر ہم فیضیاب ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اجازت فرما دی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب سفر کا ارادہ کیا تو اپنے ساتھ 3 روٹی لے لیے، اور رفیق سفر کو انہوں نے 3 روٹیاں تک دے دیا کہ رکھو، جب ہمیں اور آپ کو بھوک لگے گی تو بتلا دینا، ہم ایک جگہ بیٹھ جائیں گے اور کھانا کھا لیں گے، پھر سفر کو جاری رکھیں گے۔ اس رفیق سفر کو بھوک لگی تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا بھوک لگی ہے حضرت بیٹھ جائیں، کھانا تناول فرما لیتے ہیں، کھا لیں گے، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بنا بتائے ہوئے 1 روٹی چپکے سے کھا لیتے ہیں اور سفر چلتے رہتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام چلتے چلتے ایک ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں کہ جہاں پر پانی کا چشمہ جاری ہے اور سایہ دار درخت بھی ہے۔ اس نے اپنے رفیق سفر کو کہا کہ آؤ بھائی بیٹھ جاتے ہیں اور کھانا
کھا لیتے ہیں، پھر تھوڑا سا تھکان دور ہو جائے گا، پھر سفر کو جاری رکھیں گے۔ چنانچہ جب کھانے کے لیے سایہ دار درخت کے پاس بیٹھتے ہیں اور نشدان کو کھولتے ہیں تو وہاں 3 روٹی کے بجائے 2 روٹی ملتی ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی اس میں 3 روٹی تھی۔ کہا کہ نہیں حضور، اور قسم کھا کے کہتا ہے کہ حضور اس میں تو 2 ہی روٹی تھی۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا، دونوں شخص نے روٹی کو تناول فرما لیا اور تھوڑی دیر آرام کے بعد سفر کو جاری رکھتے ہیں۔ چلتے چلتے ایک ایسے مقام پہ پہنچتے ہیں، ایک ایسے چوراہے پہ پہنچتے ہیں کہ جہاں پر سونے کی 3 اینٹ رکھی ہوئی ہے، 3 بھر نہیں، سونے کی بڑی بڑی 3 اینٹ رکھی ہوئی ہے۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بڑا اچھا بھئی، یہ 3 اینٹ ہے، 1 اینٹ تمہاری، 1 اینٹ ہماری، اور 1 اینٹ اس شخص کی ہے جس نے ہماری وہ تیسری روٹی کھائی ہے۔ چنانچہ وہ شخص ایک دم سچ بول پڑا اور کہا کہ حضور مجھے 1 روٹی نہ دی جائے، مجھے 2 اینٹ دی جائے، اس لیے کہ میں نے 2 روٹی کھائی تھی۔ چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہا کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے، مجھے اس دولت کا کیا کام، یہ سارا کا سارا دولت، تینوں کا تینوں سونے کی اینٹ تم رکھ لو، اور تم ہمارے سفر کا لائق ساتھی کا لائق نہیں ہو۔ چنانچہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تنہا سفر میں نکل گئے اور اس شخص کو وہ ساری دولت عطا فرما دی۔ اب وہ انتظار میں ہے کہ سورج غروب ہو جائے تو اپنا گھر یہ تینوں سونے کی اینٹ کو لے جائیں۔ اسی دگ و دوغ میں تھا کہ ایک چور کی جماعت آ جاتی ہے اور کہتا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک شخص ہے، ان کے پاس سونے کی اینٹیں ہیں، کیوں نہ اس کا کام تمام کر دیا جائے اور سونا ہتھیا لیں۔ جیسا یہ پلاننگ تھا ان لوگوں کا، اس چور نے، اس شخص نے کہا جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رفیق سفر تھا کہ بھائی ایسا نہ کرو، یہ جو سونے کی اینٹ ہے برابر شرابر کر لو۔ تو بہرحال اس پر وہ لوگ راضی ہو گئے۔ جب راضی ہو گئے تو کہا کہ اچھا یہ سونے کی اینٹ تو ہمیں مل گئی ہے، ہم سبوں کو بھوک لگی ہے، ایسا کرتے ہیں پہلے ایک شخص کو مارکیٹ بھیجتے ہیں، ہوٹل بھیجتے ہیں، کھانا لے کے آئے گا، اور جب ہم لوگ کھانا کھا لیں گے اس کے بعد حصہ کریں گے۔ چنانچہ ایک شخص کو جب بازار جس کو بھیجا گیا اس کے من میں فطور آتا ہے، اس کے من میں عجیب بات آتی ہے، کیوں نہ ہم کھانا یہاں کھا لیتے ہیں اور ان کے لیے جو کھانا لے جائیں گے اس میں زہر ملا دیں گے، یہ زہر والا کھانا سارے لوگ کھائیں گے، زہر اپنا اثر دکھلائے گی، سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے اور پوری کی پوری دولت ہمیں مل جائے گی اکیلا۔ وہ شخص جو کھانا لینے کے لیے گیا ہے اس نے الگ پلاننگ بنایا اور یہ سارے لوگ الگ پلاننگ بناتا ہے۔ کیا پلاننگ بنایا کہ جیسا کھانا لینے والا ساتھی آتا ہے فوراً اس پر دھاوا بولیں گے، اس کو مار دیں گے، کم از کم 1 آدمی کا حصہ تو ہم لوگوں میں اضافہ ہو جائے گا، بڑھ جائے گا۔ چنانچہ پلاننگ کے مطابق جیسے وہ شخص کھانا لے کے آتا ہے فوراً اپنے پلاننگ کے مطابق اس پر دھاوا بول دیتا ہے، اس کو مار دیتا ہے، وہ بھی مر گیا۔ اب کھانا وہ لوگ چاو سے کھانا چاہتا ہے اور اس کھانے میں کیا ملا ہوا بھائیو دوستو؟ زہر ملا ہوا ہے۔ زہر ملا ہوا کھانا سارے لوگ کھاتے ہیں، زہر اپنا اثر دکھلاتی ہے، سارا کے سارے لوگ مر جاتے ہیں، سونا دھڑا کا دھڑا رہ جاتا ہے۔ یہی حال اس دنیا کا ہے۔ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، چاہے دنیا جتنا کما لیں، محنت سے کما لیں، حلال
حلال طریقے سے کما لیں، حلال حرام طریقے سے کما لیں، لیکن کوئی ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جو جانے والی ہے کون جائے گی بھائی؟ ہمارے ساتھ ہمارا اعمال جائے گا۔ اگر ہم نے اپنے اعمال پر محنت کیا، ہم نے اپنے بچوں پر محنت کیا، اپنے بچوں کو مسجد کا عادی بنایا، ہم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، ہم نے اپنے بچوں کو ماسٹر بھی بنایا، ہم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی بنایا، اس سب کچھ بنانے کے بعد بھی اگر ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کیا تو انشاءاللہ ہم جب مر جائیں گے تو ہمارا بچہ یقیناً جب ہم مر جائیں گے تو میرے محترم بزرگوں دوستو ہر شخص سے 3 سوال ہوتا ہے۔ ہر شخص سے 3 سوال ہوگا کہ نہیں سوال ہوگا؟ اگر ہمارا عقیدہ سچا ہے، اگر ہمارا عقیدہ پختہ ہے کہ کھلانے والی ذات، پلانے والی ذات، مارنے والی ذات، دولت دینے والی ذات، صحت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اگر ہمارا عقیدہ اللہ کے تئیں ہے تو یقیناً ہم جواب دیں گے ربی اللہ۔ ہر انسان جب مرتا ہے یہی 3 سوال نہ ہوگا، ربی اللہ، ما ربکا، من ربکا، ما دینکا، ما تقول حاضر الرجل۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اگر ہم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا، اگر ہمارا بچہ چاہے ناظرہ پڑھا ہوا ہو، اگر ہم کسی نہ کسی خاصتے خدا نہ خواستہ اور ہم نے پہلا سوال میں اگر ہم جواب نہیں دے سکے تو اگر خدا نہ خواستہ ہمارے اوپر قبر کا عذاب ہو رہا ہے تو جیسے ہی ہمارا بچہ پڑھے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کی یہ شان یہ گوارا نہیں کرے گا کہ ایک آدمی کا بچہ میری تعریف کر رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف ہے اللہ کی، جو تمام دنیا کا پالنے والا ہے، تمام دنیا کا خالق ہے، تمام دنیا کا مالک ہے، تو اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ اور اگر ہم خدا نہ خواستہ جہنم کے قبر کے عذاب میں اگر جانے والے ہیں، جیسے میرا بچہ، میرا بھتیجا، میرا پوتا اللہ کی شان، اللہ کی بڑائی بیان کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئے گی اور ہم رحمت کے جہنم کے بجائے ہمارے اوپر اللہ کی رحمت سایہ فکن ہو جائے گی میرے محترم۔ اور میرے محترم کو دوستو، اگر ہمارے زندگی میں نماز ہوگی، ہمارے زندگی میں تلاوت ہوگی، اگر ہمارے زندگی میں اور چیزیں ہوگی، زکوٰۃ ہوگی، ہمارے زندگی میں حج ہوگا، میرے محترم کو دوستو بتایا جاتا ہے کہ جیسے ہر انسان چاہے جس وقت اس کو دفنایا جائے، لیکن جب اس پر سوال کرنے والا فرشتہ جو متعین ہے، میرے محترم بزرگوں دوستو، جیسے ہی وہ سوال کرنے والا فرشتہ منکر نکیر پہنچتا ہے، چاہے رات کے کسی حصے میں یا دن کے کسی حصے میں اس کو دفنایا جائے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بالکل سورج غروب ہونے والا ہے اور عصر کی نماز ضائع ہونے والی ہے، لیکن اس کی زندگی میں، ہماری زندگی میں اگر نماز ہوگی، جیسے ہی فرشتہ سوال کرے گا من ربکا، تو جواب دینے والا مردار کہے گا دعونی اصلی، تمہیں نظر نہیں آتا ہے، دعونی اصلی۔ اور اس کا ترجمہ حضرت قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقودہ نے فرمایا ہے، پرے ہٹ، تمہیں دیکھا نہیں جاتا ہے کہ مغرب کا وقت آنے والا ہے اور عصر کا وقت قضا ہونے عصر وقت جا رہا ہے، میں نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، دعونی اصلی، پرے ہٹ، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو۔ میرے محترم کو دوستو، اتنا سخت انداز میں، اتنا کڑک انداز میں وہی فرشتے کو جواب دے سکتا ہے جس کی زندگی میں نماز ہوگی، جس کی زندگی میں نماز نہیں ہے۔ اتنا بڑا سوال کا جواب فرشتے کو اتنا بے جھجک انداز میں نہیں دے سکتا ہے۔ دعونی اصلی، تمہیں دکھائی نہیں پڑتا ہے، تمہیں سوال کی پڑی ہے، عصر کا وقت
جا رہا ہے، پہلے پڑھے ہٹ جاؤ، پہلے مجھے عصر کی نماز پڑھ لینے دو۔ اس لیے میرے محترم دوستو، اپنی زندگی میں نماز کو داخل کرو۔ جس کی نماز اچھی ہوگی، بتایا ہے قبر کی منازل میں سب سے پہلی منزل قبر کی منزل ہے۔ اس میں جو شخص کامیاب ہو گیا، آخرت کی جتنی منازل آئیں گے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ چشم پوشی کا معاملہ فرمائیں گے۔ اس لیے ابھی موقع ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ نے ہمیں صحت دی ہے، اللہ نے ہمیں تندرستی دی ہے۔ اپنی ایمان کی حفاظت کر لیں، اپنی نماز کی حفاظت کر لیں، تسبیح تلاوت کی حفاظت کر لیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، ایسا نہ ہو گیا کہ آپ کو پچھتائیں کسی دن، ایسا نہ ہو گیا کہ آپ کو پچھتائیں کسی دن۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے فل واچ پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی عطا فرمائے، شاد و آباد رکھے۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیوز میں، اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں گا۔ تو اجازت دیجیے، پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔